السلام علیکم۔ آج ہم جماعت نہم میں سبق جو ہے وہ لڑی میں پروئے ہوئے منظر جو ہے وہ پڑھیں گے، جو کہ رضا علی آبدی نے لکھا ہے۔ یہ صنف ادب کے لحاظ سے ایک سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی سفر کی جو روداد ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ رضا علی آبدی جو ہے اپنا سفر ہے جو انہوں نے کیا ہے اس کو الفاظ میں بیان کیا ہے اپنے الفاظ میں، اور اس سفر نامے کو انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں مختلف قسم کی جگہوں سے گزرتے ہوئے یہ تحریر کیا ہے۔ اب اس کی سبق میں ساتھ ساتھ پڑھائی کریں گے اور ساتھ اس کو سمجھیں گے۔ عجیب سڑک ہے یہ جرنیلی سڑک بھی۔ جرنیلی سڑک یعنی جہاں سے جنرلز وغیرہ جو ہیں وہ گزرا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام جرنیلی سڑک رکھا گیا۔ آپ اس پر چلیں تو چلیں اور شعور کی آنکھیں کھلی رکھیں، یعنی اپنے آپ کو، آپ کے سمجھ والی آنکھیں، یعنی آپ سمجھتے جائیں کہ کون کون سی جگہیں ہیں اور یہاں پر کیا کچھ ہوا تھا۔ تو جتنے اور جیسے منظر اس راہ میں آتے ہیں شاید ہی کہیں نظر آتے ہوں۔ آپ چلتے جاتے ہیں اور ایک نہایت آباد سرزمین کی معاشرت، معیشت اور تاریخ آپ کے ہمراہ چلتی ہے۔ یعنی جو انسان جب اس سڑک پر، وہ کہتے ہیں جب چل رہا ہوں تو یہاں کی معاشرت یعنی سوسائٹی، معیشت یعنی یہاں کی اکانومی اور یہاں کی تاریخ جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ نظر آتی جائے گی۔ کہیں حیرت آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگتی ہے اور کہیں عبرت یعنی سبق۔ جیسے یعنی یہاں پر آپ جب چل رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو حیرت بھی ہو رہی ہے اور ان کو دیکھ کر آپ کو سبق بھی حاصل ہو رہا ہے۔ منظر بدلتے جاتے ہیں مگر وہ لڑی نہیں بدلتی جس میں وہ سارے کے سارے پروئے ہوئے ہیں، یعنی تمام چیزیں جو آپس میں اٹیچمنٹ میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں پشاور سے چلا تو ملحصار کے نیچے ایک پتھر لگا ہوا نظر آیا۔ اس پر بڑے حرفوں سے یعنی بڑے الفاظ میں شاہراہ پاکستان لکھا تھا اور کسی وزیر کا نام لکھا تھا جس نے کبھی وہ پتھر وہاں لگایا ہوگا۔ کیسا دلچسپ اتفاق ہے، سڑک اور وزیر دونوں آنی جانی چیزیں ہیں، یعنی وزیر بھی کبھی ایک مستقل نہیں رہتا، وہ ایک جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے، اور سڑک پر بھی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے ہیں۔ وادی پشاور اب بھی بہت سرسبز نظر آ رہی تھی۔ جن زمینوں کو آتے جاتے لشکروں نے بار بار روندا ہوگا، یعنی وہاں پر آنے جانے کے لیے استعمال کیا ہوگا، وہ اب تک ہری بھری تھیں۔ اب کبھی ریلوے لائن سڑک کے قریب آ جاتی تھی، کبھی بجلی کے بڑے بڑے کھمبے اور موٹے موٹے تار ساتھ ساتھ دوڑنے لگتے تھے۔ بستیاں آتی تھیں اور گزر جاتی تھیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، ان کے چائے خانے بند پڑے تھے۔ اس تمازت گرمی کے عالم میں کہیں سے اچانک سے دریائے کابل آ گیا۔ یہ نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی، یعنی دریائے کابل جہاں نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ نوشہرہ جو ہے اس کے قریب ہی ہے۔ یہ شہر شاید اکبر نے آباد کیا تھا۔ کبھی یہاں دریا کے دائیں کنارے پر نوشہرہ خرد اور بائیں کنارے پر نوشہرہ کلاں، یہ دو گاؤں تھے۔ ایک سرائے یعنی مسافر خانہ بھی تھا جس میں جہانگیر ٹھہرا تھا۔ ایک قلعہ بھی تھا، مگر تمام سرائیں اور تمام قلعے گزرتے قافلوں کے گرد میں مل کر خود بھی گرد ہو جایا کرتے تھے، یعنی ختم ہو گئے۔ اب ہم دریا چل رہے تھے، یعنی دریا کے کنارے کنارے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک زمین تھی، اس کے آگے بھی زمین تھی، اور انہی زمینوں میں وہ چھوٹا سا گاؤں لاہور آج بھی آباد تھا، جن میں سنسکرت قواعد کا سب سے بڑا عالم پانیتی پیدا ہوا تھا۔ کچھ اور آگے ایک اور گاؤں ہونڈ تھا۔ اس مشینی دور میں یہ جاننے کی فرصت یعنی وقت نہیں تھا کہ کہہ سکیں کہ یہی ہونڈ کبھی کندھارا کا پایہ تخت تھا، یعنی یہاں پر کندھارا جو ہے اس کی تاریخ پائی جاتی ہے۔ یہیں آ کر سکندر نے سندھ پار کیا اور چنگیز خان یہیں سے دریا کا پاٹ دیکھ کر واپس چلا گیا، یعنی اس نے دیکھا چنگیز خان نے کہ آگے دریا ہے تو اس کے دیکھ کے وہیں سے لوٹ گیا۔ یہی محمود غزنوی نے پنجاب کے راجہ جے پال کو شکست دی تھی۔ اسی کو مورخوں یعنی تاریخ لکھنے والوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا۔ مگر اب یہ سندھ کے کنارے ایک گمنام سا گاؤں ہے، یعنی جس کو کوئی نہیں جانتا، جس کا ماضی تاریخ کی دھندلی چادر اوڑھ کر کبھی کا سو چکا ہے، یعنی اب وہ اس کی تاریخ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔
اچانک خیر آباد آ گیا، اب یہ اگلی جگہ ہے۔ سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز میں یعنی بڑے پروقار طریقے سے بہا چلا جا رہا تھا، جس کے دوسرے کنارے پر عظیم الشان قلعہ اٹک تھا۔ اکبر اعظم کا اٹک بنارس 4 صدیوں کا عینی شاہد یعنی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کتنے ہی زمانوں کا چشم دید گواہ تھا، یعنی اس نے خود دیکھا تھا اور اس کی گواہی دے رہا تھا۔ اٹک کے قلعے میں اب فوج رہتی ہے، اس لیے عام لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ بہت سوچتا ہوں کہ اندر سے یہ قلعہ کیسا ہوگا، یعنی مصنف کہہ رہے ہیں کہ میرا شوق تھا کہ میں دیکھتا کہ اندر قلعے کی حالت کیا ہے۔ یہ بات خدا کے بعد شاید فوجیوں اور سیاسی قیدیوں کو معلوم ہوگی، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا سوائے جو وہاں پہ فوجی ہیں وہ کام کریں، یا جو سیاسی قیدی ہیں ان کا کام جو ہے وہ وہاں پر وہ کام مطلب ان کو قید کیا گیا ہے۔ اول الذکر سے دعا کرتا ہوں کہ قلعے کو اندر سے دیکھوں، یعنی پہلے میری یہ خواہش تھی کہ میں قلعے کو اندر سے دیکھوں، مگر آخر الذکر کا حال سنتا ہوں تو اپنی دعا واپس لے لیتا ہوں۔ آخر الذکر یعنی قیدیوں کا حال سن کر میں کہتا ہوں یہ دعا واپس لے لیتا ہوں کہ مجھے اندر سے دیکھنے کا اس کا شوق ہی نہیں ہے، یعنی اگر میں اندر جاؤں گا تو قید ہو جاؤں گا۔ یہاں ہماری گاڑی نے نئے پل کے راستے دریا پار کیا۔ انگریزوں کا بنایا ہوا لوہے کا پل سامنے نظر آتا رہا۔ کبھی سارا ٹریفک اس مضبوط پل کے اوپر چلا کرتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گاڑی لوہے کے جنگل سے گزر رہی ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ انگریز چلتے وقت بتا گئے تھے کہ ان کے تمام پلوں کی عمر پورے 100 برس کی ہوگی، یعنی 100 سال تک اس کو کچھ نہیں ہوگا، 100 سال تک یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نئے پل بنانا، یعنی 100 سال کے بعد نئے پلوں کو بنانا ہے، یعنی یہ ناکارہ ہو جائیں گے تب تک۔ جس روز میں اٹک پہنچا یہ پل 102 سال پرانا ہو چکا تھا۔ موٹر گاڑیاں نئے پل پر چلتی ہیں، ریل گاڑیاں اب بھی دعائیں دم کر کے اس بوڑھے پل پر سے گزرتی ہیں، یعنی اس لوہے کے پل پر سے بوڑھے پل پر سے گزرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اٹک کا یہ نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا۔ نام رکھنے کا اسے بڑا شوق تھا۔ کسی جگہ کا خوبصورت منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلتی تھی، اس مقام کا نام واہ رکھ دیا گیا۔ پھر چلتے چلتے اس کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر اٹک گیا، وہ جگہ اٹک کہلائی۔ پھر قافلہ خیر سے پار اتر گیا تو وہ مقام خیر آباد کہلایا۔ اس کی ایک کہانی اور بھی ہے۔ اکبر نے اپنے پیشرو شیر شاہ سے، یعنی اس کے بعد جو اس کے کام کر رہا تھا، اس سے بہت کچھ سیکھا جو اس سے پہلے گزر چکا تھا۔ بہت سے کام جو اکبر نے کیے اس کی بنیاد شیر شاہ رکھ گیا تھا۔ شیر شاہ کی مملکت بہار سے پنجاب تک پھیل گئی تھی۔ اس کے ایک سرے پر بہار میں قلعہ روہتاس تھا، اس کے دوسرے سرے پر پنجاب میں گکھڑوں کی سرزمین پر شیر شاہ نے دوسرا قلعہ بنوایا تو اس کا نام بھی روہتاس رکھا۔ بالکل اسی طرح اکبر کی مملکت کے ایک کنارے پر کٹک تھا تو دوسرے کا نام اس نے اٹک رکھا۔ یہاں کشتیاں چلانے اور دریا پار کرنے کے لیے اکبر بنارس اور ملاح لایا، یعنی کشتی رانی کرنے والے لوگ، اور اس خیال سے کہ وہ اب اسی جگہ کو وطن سمجھیں، اس چھوٹے سے شہر کو اٹک بنارس کا نام دے دیا گیا۔ ملاحوں کی گزر بسر کے لیے جاگیر اور رہنے کے لیے شہر میں ایک محلہ دیا گیا جو ملاحی ٹولہ کہلاتا ہے، اور جہاں پرانے ملاحوں کی آل اولاد اب تک آباد ہے۔ اس کے پاس جہانگیر کے زمانے کے سرائے ہیں، سرائے یعنی مسافر خانے ہیں، بہت بڑا احاطہ یعنی بہت بڑا علاقہ ہے جس کے گرد مسافروں کے لیے سینکڑوں کمرے ہیں۔ اس کے بعد کلکتے تک اتنی اچھی حالت میں کوئی سرائے یعنی مسافر خانہ نظر نہیں آتا۔ خود قلعے کا قصہ یہ ہے کہ مغلوں سے اسے کابل والوں نے چھینا، کابل والوں سے اسے سکھوں نے چھینا، انگریزوں نے سکھوں سے چھینا، سکھوں نے دوبارہ انگریزوں سے چھینا، انگریزوں نے دوبارہ سکھوں سے چھینا۔ اس چھینا جھپٹی میں کے باوجود یہ قلعہ آج تک کھڑا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ متعدی یعنی ہوشیار ہے وہ زیادہ متعدی سے کھڑا ہے یا نہ زیادہ ہوشیاری سے کھڑا ہے۔ وہ دریا پار پنجاب کے علاقے میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی تلاشی لینے والا کسٹم اور ایکسائز کا عملہ ہے، یعنی بہت زیادہ ہوشیاری سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کسی زمانے میں جب ہم جیسے چھوٹے لوگ لنڈی کوتل سے غیر ملکی کپڑا، بلیڈ، صابن اور سگریٹیں لے کر
لوٹتے تھے تو اس جگہ تلاشی میں پکڑے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے لوگ اللہ جانے کیا کیا لے کر لوٹتے ہیں اور اس جگہ سے صاف نکل جاتے ہیں۔ جیبیں آج بھی چھوٹے ہی لوگوں کی ٹٹولی جاتی ہیں، یعنی بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں اور جب تلاشی کا وقت آتا ہے تو چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ راستے میں حسب دال کا پڑاؤ تھا۔ کبھی یہ شہر اتنا دلکش رہا ہوگا۔ مغل مورخ لکھتے ہیں، یعنی تاریخ لکھتے والے جو ہیں مغل، وہ کیا لکھتے ہیں کہ لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر یہ حسین ترین منزل مگر آج کے حسب دال میں جھرنوں سے شور اور چڑیوں کی چہکار سے زیادہ جو چیز گونجتی ہے وہ سڑک کے دونوں طرف ہوٹلوں کے لاؤڈ سپیکر پہ ہیں، یعنی سڑک کے دونوں طرف ہوٹل ہیں اور وہاں پہ لاؤڈ سپیکر لگائے گئے ہیں جن پر دن رات فلمی گانے بجا کرتے تھے۔ ہوٹلوں کے مالکوں کا خیال ہے کہ جس کے لاؤڈ سپیکر کی آواز زیادہ اونچی ہوگی اس کے ہاں گاہک بھی زیادہ آئیں گے۔ اس روز رمضان کی وجہ سے گانا بجانا بند تھا، جیسے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اسی طرح گانا بجانا بھی بند تھا۔ اس میں شک نہیں کہ حسب دال رونق کی اور عبرت کی جا ہے، یعنی سبق حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ دونوں طرف انگریزوں کے زمانے کے اونچے اونچے درخت، دور تک سبزہ نالیوں میں بہتا ہوا چشمے کا شفاف پانی، ادھر ادھر پرانی عمارتیں اور مسجدیں۔ ایک طرف سکھوں کا مشہور گردوارہ پنجا صاحب، دوسری طرف بابا ولی کندھاری کی چلہ کا۔ کشمیر کی طرف مڑ جانے والی سڑک بی بی کی قبر، کسی مغل بی بی کی قبر۔ کوئی کہتا ہے کہ اکبر کی بیٹی لالا رخ تھی، وہ یہاں عالم شباب میں مر گئی، عالم شباب یعنی جوانی میں مر گئی۔ بعد میں تامس مور نے اپنی ایک نظم میں اسے زندہ کر دیا، یعنی بتایا کہ وہ زندہ تھی۔ یہی قلعہ اٹک کے معمار یعنی بنانے والے خواجہ شمس الدین خوانی کا مقبرہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں تعمیر کرایا تھا، مگر وہ کہیں دور مرا اور یہاں دفن ہونا نصیب نہ ہوا۔ اس کے برعکس اکبر کے شہیدے مصاحب یعنی اس کے جو ساتھ رہنے والے لوگ تھے اور محرم راز یعنی اس کے رازدار لوگ، حکیم حمام نے کہیں دور وفات پائی، لیکن بادشاہ کے حکم پر اس کی میت حسب دال لے جا کر اس کے بھائی حکیم ابو الفتح گیلانی کے پہلو میں یعنی اس کے ساتھ دفن کر دی گئی۔ حسب دال کے قریب اس مغل بادشاہ کے آثار یعنی اس کے نشان اب بھی موجود ہیں جس کے تالاب سے جہانگیر نے مچھلیاں پکڑی تھیں اور اس کی ناک میں موتی پرو کر پھر پانی میں چھوڑ دیا تھا۔ یہی وہ بڑی سی چٹان ہے جس کے بارے میں سکھوں نے عقیدہ ہے کہ اسے بابا ولی کندھاری نے پہاڑی کے اوپر سے لڑکا دیا تھا اور نیچے بابا گرو نانک نے چٹان کو اپنے ایک پنجے سے روک لیا تھا۔ چٹان پر نانک کے پنجے کا نشان بن گیا تھا جو آج تک موجود ہے۔ تاریخ کا حساب کتاب رکھنے والے کہتے ہیں کہ جب گرو نانک پشاور جاتے ہوئے حسب دال آئے تھے، بابا ولی کندھاری اس سے بہت پہلے نہ صرف حسب دال سے بلکہ اس عالم فانی سے کوچ کر گئے یعنی وفات پا چکے تھے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ 5 انگلیوں کا یہ نشان حسب دال والوں نے تراشا تھا، یعنی انہوں نے خود بنایا تھا اس کو۔ حسب دال سے آگے بڑھیں تو وہ چھاؤنی ہے، وہاں مغلوں کے دور کی بہت بڑی باولی ابھی تک اچھی حالت میں موجود ہے۔ کسی زمانے میں لوگ ان کے مویشی اور ہاتھی گھوڑے باولی کے سینکڑوں سیڑھیاں اتر کر سیراب ہوا کرتے تھے۔ اب لوگ یہ مشقت نہیں کرتے یعنی محنت نہیں کرتے بلکہ پمپ کے ذریعے پانی کھینچ لیتے ہیں۔ وہاں سے آگے سرائے کالا جی روڈ پر یہ چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں کالے پتھر کی کنڈیاں فروخت ہوتی ہیں، یعنی مسالہ پیسنے والے جو ہیں وہ کنڈیاں بنائی جاتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں۔ ان کے باہر کے کناروں پر بیل بوٹے کھود کر ان میں رنگ بھر دیا جاتا ہے اور پھر اوپر تلے چن کر ان ہانڈیوں کے مینار سے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، یعنی سرائے کالا کی پہچان ہے۔ ظاہر ہے کبھی اس جگہ مسافروں کے لیے سرائے رہی ہوگی یعنی مسافر خانہ رہی ہوگا۔ جہانگیر نے بھی یہاں پڑاؤ ڈالا تھا یعنی یہاں وہ ٹھہرا تھا۔ اس وقت اس جگہ کا نام کالا پانی تھا۔ جہاں یہ سرائے کالا ہے وہاں سے صرف چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کے کھنڈر ہے، وہی ٹیکسلا جو ہندوستان کے تاج میں ایسے نگینے یعنی موتی کی طرح لگا ہوا ہے، دل سے پھوٹ کر گیان دھیان کی کرنیں یعنی سیکھا جاتا ہے، اس سے عقل مندی کی باتیں سیکھی جاتی ہیں اور ایک عالم کو منور کیا کرتی تھی یعنی روشن کیا کرتی تھی۔ وہ شہر اب یہیں آنکھیں مودے سو رہا ہے، یعنی یہیں پہ وہ ابھی سونے کی حالت میں موجود ہے۔
سرائے کالا سے 4 میل آگے مرگلا کی پہاڑی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ پہاڑی میں ایک کٹاؤ ہے، لیکن اس دن میں سوچنے لگا کہ اس 25-30 ہاتھ چوڑے پہاڑی شگاف کے راستے سے ہزاروں برسوں کے دوران ان گنت، یعنی جن کو گنا نہیں جا سکتا، قبیلے، قافلے اور لاؤ لشکر گزرے ہوں گے۔ چین، افغانستان، وسطی ایشیا، ایران اور ایشیائے کچک سے چاہے ایک تنہا مسافر آیا ہو، چاہے ایک لشکر جرار، وہ سب مرگلا کے اس کٹاؤ پر چڑھے ہوں گے اور اوپر پہنچ کر انہوں نے دوسری طرف کا نظارہ کیا ہوگا تو تا حد نگاہ، یعنی جہاں تک نظر جاتی ہے، ہندوستان ہی ہندوستان دکھائی دیا ہوگا۔ مرگلا کا یہ تاریخی کٹاؤ ابھی بھی موجود ہے، جسے دیکھنا ہو فوراً جا کر دیکھ لے، کیونکہ پہاڑی پتھر کاٹ کاٹ کر فروخت کرنے والے بیوپاری، یعنی کاروبار کرنے والے لوگوں کی جدید مشینیں اس پہاڑی پر اسی طرح ٹوٹی پڑ رہی ہیں جیسے کند کی ڈلی پر بھوکی چونٹیاں۔ کند کہتے ہیں جیسے کلا کند، یعنی مٹھائی ہے، یہ یعنی مٹھاس پہ چونٹیاں جیسے چپک جاتی ہیں، اس سے مشابہت دی ہے مصنف نے۔ بعد میں جب انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر شروع کی تو انجینئروں نے اس کٹاؤ سے ہٹ کر پہاڑی میں گہرا درہ کاٹ دیا۔ اس سے آنا جانا آسان ہو گیا، البتہ بلندی پر اس سڑک کے آثار ابھی موجود ہیں جو غالباً اکبر نے بنائی تھی تاکہ کابل پر حملے کے لیے یہاں بھاری توپیں آسانی سے چڑھائی جا سکیں۔ اس درے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر نکلسن کی لاٹ میلوں دور سے نظر آنے لگتی ہے۔ یہ اسی نکلسن کی یادگار ہے جسے سرکش پٹھانوں کے علاقے کا منتظم بنا کر بھیجا گیا تھا، یعنی ایک انگریز تھا جس کو وہاں کا جو ہے منتظم یعنی انتظام سنبھالنے والا بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور کہتے ہیں وہ پٹھانوں میں نہ صرف گھل مل گیا تھا بلکہ ایسی کرامات یعنی ایسے معجزے دکھانے لگا تھا کہ بنو اور کوہاٹ والے اسے گورا پیر ماننے لگے تھے، مگر پھر اس کا بلاوا آ گیا، یعنی وہ مر گیا۔ 1857 میں جس برطانوی فوج نے دہلی کا محاصرہ توڑا، یعنی برطانوی یعنی انگریزوں کی جو فوج تھی جس نے دہلی کا محاصرہ یعنی وہاں سے فوجی چھاؤنی ختم کی، تو اس میں نکلسن آگے تھا۔ لاٹ کے نیچے لگی ہوئی تختی پر لکھا ہے کہ اس چڑھائی میں یعنی اس حملے میں وہ زخمی ہوا اور 8 دن بعد چل بسا، یعنی 8 دن بعد اس کی وفات ہوگی۔ اس پرانی تختی کے نیچے اب ایک نئی تختی لگی ہے جس پر لکھا ہے نکلسن کو 1857 میں دہلی میں مجاہد آزادی کالے خان نے مارا تھا۔ کسے خبر تھی کہ گورا پیر کالے خان کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ چھوٹے بچے جو تمام عالم سے بے خبر، تمام زمانے سے بے نیاز، آج بھی ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنے کھیل میں مگن ہیں، یعنی مصروف ہیں۔ میں نے دعا مانگی کہ یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹیں، ہمسائیگی کے یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹیں، یہ گلیاں یوں ہی آباد اور ان میں کھیلتے ہوئے بچے یوں ہی شاد و آباد رہیں۔